آج جس یورپ کو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس پر ایک دور ایسا بھی آیا جب پورے یورپ کو ایک خوفناک اندھیرے نے گھیر لیا، ایک ایسا اندھیرا جس نے پورے یورپ کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ داستان ہے یورپ کے اسی بدترین بھیانک دور کی جب ہر روز لوگ بھوک اور بیماری سے مرنے لگے، جب ایک انسان اپنے پیٹ کی خاطر دوسرے انسان کو کاٹ کھانے لگا، جب بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں کالی موت نے معصوم لوگوں کو موت کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، جب لوگ کالے جادو، بدروحوں اور مافوق الفطرت چیزوں سے ڈرنے لگے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب عورتوں کو جادوگرنیاں سمجھ کر زندہ جلایا جانے لگا، جب امیر عیاشیوں میں زندگی گزار رہے تھے مگر غریب ظلم اور غربت کی چکی میں پس رہا تھا، جب دھرم اور مذہب کے نام پر اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کیا جانے لگا۔ یہ کہانی ہے یورپ کے اسی اندھیرے دور، ڈارک ایجز کی۔ 24 اگست 410 سیڈی کی ایک اندھیری رات، کچھ باغیوں اور غلاموں نے روم کے عظیم الشان شہر کے دروازے کھول دیے۔ دروازے کھلنے کی دیر تھی کہ جرمینک ویزیگوتھ کی وحشی ہونہار فوج نے پورے شہر میں قیامت برپا کر دی۔ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جانے لگی، کمزور بوڑھوں سے لے کر معصوم دودھ پیتے بچوں کا قتل عام کیا جانے لگا۔ شہر مظلوم لوگوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تشدد کیا جانے لگا۔ ان لوگوں نے 3 دن تک ظلم اور قتل عام کا بازار گرم کیے رکھا۔ ان وحشی ویزیگوتھس نے ویسٹرن رومن امپائر کے کیپٹل روم کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس خوفناک حادثے کے بعد رومن امپائر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اگلے کئی سالوں تک جن شہنشاہوں نے رومی تخت پر بیٹھ کر راج کیا وہ کمزور تھے، وہ اپنے ہی کمانڈروں اور وزیروں کی کٹھ پتلی بن کر رہ چکے تھے۔ یورپ کی رومی سلطنت ڈگمگا رہی تھی، وہ سمندر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس ویسٹرن رومن امپائر کا ٹمٹماتا ہوا چراغ اس وقت پوری طرح بجھ گیا جب اسی سلطنت کے ایک جرنیل اوڈویسر نے آخری رومن شہنشاہ رومولس اگسطس کو تحت سے معزول کر دیا، اور اس طرح ویسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ رومن امپائر تو ختم ہو گئی مگر جاتے ہوئے اپنے پیچھے یورپ کو ایک ایسے اندھیرے میں جھونک گئی جہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ اس امپائر کے خاتمے سے پورا یورپ ڈی سینٹرلائز ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یورپ کی طاقت بڑھ چکی تھی، لیکن ان بادشاہوں اور امیروں سے بھی زیادہ طاقتور تھا کیتھولک چرچ کا پوپ، بلکہ یوں کہا جائے کہ اب یورپ میں بادشاہوں کی بجائے پادریوں اور چرچ کا راج تھا۔ امیر زمیندار غریب کسانوں سے دن بھر کام لیتے اور انہیں اتنا ہی کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا جس سے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ انہی سب حالات کے ساتھ یورپ کے دروازے پر ایک نہ نظر آنے والی چیز دستک دے رہی تھی، اور یہ تھی یورپ کی بدقسمتی، جس نے 900 سال تک یورپ میں اندھیرے کی ایک ایسی داستان لکھی جس کی مثال اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں ملتی۔ یورپ میں ڈارک ایجز کی شروعات ہو چکی تھی۔ ویسٹرن رومن امپائر کے خاتمے کی وجہ سے ٹریڈنگ کو بہت نقصان پہنچا۔ باہر کے علاقوں تک مال پہنچانے اور مال خریدنے کا سلسلہ اب بہت کم ہو چکا تھا۔ چیزوں کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ زیادہ منافع کے چکر میں بیوپاری مال مہنگا کر کے بیچنے لگے۔ ان سب حالات میں
پورے یورپ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ قیامت تھی قحط، گریٹ فیمن، جس نے 2 سالوں میں یورپ کی 5 سے 12% آبادی کو خاک میں ملا دیا۔ کسانوں کی فصلیں سڑنے لگیں، اناج کی کمی نے لوگوں کی بھوک بڑھا دی۔ یہ بھوکے غریب لوگ آخر جاتے بھی تو کہاں جاتے؟ خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، جس کی وجہ سے غریب انہیں خریدنا تو دور، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ ان غریبوں کو پادریوں نے یہ کہہ کر اس بات پر یقین دلایا کہ یہ گریٹ فیمن خدا کا قہر ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برس رہا ہے۔ بھوک اور غریبی کے مارے لوگ چرچ کی طرف رخ کرنے لگے اور خدا سے گڑ گڑا کر صرف ایک ہی فریاد کر رہے تھے کہ خدا ہمیں معاف کر دے، خدا ہمیں معاف کر دے۔ مگر خدا نے ان کی ایک نہ سنی۔ پیٹ کی آگ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ ان بھوک کے مارے لوگوں کو جب سیدھے راستے سے کچھ حاصل نہ ہوا تو انہوں نے جرم کا راستہ چنا۔ اب یہ لوگ ایک دوسرے کو ہی لوٹنے لگے۔ گلی کوچوں میں چوری، لوٹ مار کی ہر روز کئی کہانیاں سامنے آنے لگیں۔ انسان اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ بھوک اور خوف کی یہ ایک ایسی کہانی لکھی جا رہی تھی جس نے آج کے انسان کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا۔ اس ظلم اور بربریت نے یورپ کے گلی کوچوں کو دہشت ناک اور ویران کر ڈالا۔ انسان اب انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ شہروں کے شہر رات ہوتے ہی ایسے ویران ہو جاتے کہ گویا یہاں کوئی صدیوں پرانا قبرستان ہو۔ لیکن وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ گریٹ فیمن 2 سال تباہی مچانے کے بعد واپس مصیبتوں کی نگری میں جا چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس خوفناک دور کو بھولنے لگے۔ وہ زخم جو اس گریٹ فیمن کی وجہ سے انسان نے انسان کو دیے تھے وہ بھرنے لگے تھے۔ یورپ میں چھایا ہوا اندھیرا زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی معمول پر آ چکی ہے، مگر یورپ ایک ایسے بدقسمت دور میں جی رہا تھا جہاں ایک مصیبت کے بعد دوسری اس پر ٹوٹنے والی تھی۔ گریٹ فیمن تو بس ایک ٹریلر تھا۔ اس کے بعد جو دشمن یورپ میں تباہی مچانے والا تھا وہ دکھتا تو نہیں تھا مگر اس کا ہونا ہر کسی نے محسوس کیا۔ یہ دشمن تھا بیوبونک پلیگ، جسے جانا گیا بلیک ڈیتھ کے نام سے۔ اس خوفناک دشمن کی بربریت اور تباہی کی کہانی شروع ہوئی 1347 AD میں، جب اٹلی کے میسینا پورٹ پر کچھ لاشوں سے بھرے جہاز آ کر رکے۔ یہ صرف لاشیں نہیں تھیں بلکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایٹم بم تھے جو پھٹنے والے تھے اٹلی میں، اور ان کی تباہی پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیلنے والی تھی۔ یہ جہاز کٹے پھٹے بدبودار جسموں کے ساتھ ایک ایسے بیکٹیریا کو اپنے ساتھ لائے تھے جو کالی موت بن کر کیا بچہ تو کیا بوڑھا، کیا امیر تو کیا غریب، ہر کسی پر چھانے والا تھا۔ اس کالی موت نے یورپ کی تقریباً آدھی آبادی کو قبر تک پہنچا دیا۔ اس کے وار کا طریقہ اسی کی طرح خوفناک تھا۔ یہ کسی طرح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا اور اس کو شدید بخار میں مبتلا کر دیتا۔ آہستہ آہستہ یہ انسان کے پورے جسم پر کنٹرول حاصل کر کے اسے بدبودار لاش میں تبدیل کر دیتا۔ ایک ایسا ادمرا انسان جس کے جسم کے ہر حصے میں پس اور پیپ سے بھرے بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے، شدید درد
اور تکلیف میں مبتلا انسان کچھ دنوں تک موت کی بھیک مانگتا اور پھر دم توڑ جاتا۔ اس پلیگ نے پورے علاقے میں ہاہاکار برپا کر دی۔ لوگوں کو پھر سے اسی گریٹ فیمن کے دن یاد آنے لگے، مگر یہ تو اس سے بھی برا تھا۔ یہ تو سراسر موت تھی جو ہر ایک کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ جتنی تیزی سے کسی جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اتنی ہی تیزی سے یہ انفیکشن چوہوں اور کھٹملوں کے ذریعے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ ہاتھ میں کراس کا نشان اٹھائے لوگ ہر روز گھروں سے باہر نکلتے اور چرچ کی طرف جانے لگتے کہ شاید خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے، مگر ابھی معافی کا وقت نہیں تھا۔ ہر گھر سے، ہر گلی سے، ہر شہر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ انسان کی لاشوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ انہیں دفنانے کے لیے زمین بھی کم پڑنے لگی۔ لوگ خدا کے سامنے اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے، اپنے آپ کو مارتے، کیونکہ یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی جو انہوں نے کیے تھے۔ ایسا کہنا تھا ان پادریوں کا جو خود تو چرچ کی چار دیواری میں محفوظ بیٹھے تھے، مگر غریب تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ وہ شخص جو اس بلیک ڈیتھ کا شکار ہوتا، وہ چارپائی پر ہی کسی ڈاکٹر یا طبیب کے انتظار میں مر جاتا، کیونکہ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھے، اور جو تھے ان کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ 2 سے 3 سالوں میں اس پلیگ نے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس وقت یورپ میں یہی کچھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اور بھی بہت کچھ تھا جس نے یورپ کے اوراق میں خوف اور اندھیرے کی بھیانک کہانیاں لکھیں۔ یورپ کا ایجوکیشنل سسٹم تباہ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اسی پر یقین کرتے تھے جو انہیں کلیسا کے پادری کہتے تھے۔ ماڈرن سائنسز اور فلاسفی کو پڑھنا یا پڑھانا منع تھا، کیونکہ چرچ کے پادریوں کا کہنا تھا کہ سائنسز جیسے علوم انسان کو خدا سے بغاوت پر اکساتے ہیں، مگر اصل میں وہ لوگوں کو ان پڑھ اور گنوار رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی اتھارٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لوگ سائنسز سے زیادہ سپرسٹیشنز پر یقین رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وجہ شیطانی روحوں اور آتماؤں کو ٹھہرایا جاتا۔ چڑیلوں اور کالے جادو کے ایک انجانے خوف نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چرچ کے حکم پر بہت سی عورتوں کو اس وجہ سے جلا دیا گیا کیونکہ ان پر کالا جادو کرنے کا الزام تھا۔ یورپ کے اسی بدترین وقت میں علم اور گیان کا متلاشی انسان پوری زندگی بھٹکتا پھرتا، مگر یہاں اس کے گیان کی پیاس کہاں بجھتی۔ یہ بولے بالے پادریوں کے جال میں پھنسے لوگ ان کی کٹھ پتلی بن کر رہ چکے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یقین تھا کہ چرچ کا حکم خدا کا حکم ہے، سو ماننا تو پڑے گا۔ اسی کا فائدہ کچھ انتہا پسند پادریوں نے اٹھایا اور لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگوں میں دھکیل دیا جن کی داستان ان کے لہو سے لکھی جانی تھی۔ یہ جنگیں لڑی گئیں دھرم اور مذہب کے نام پر، جب لاکھوں عیسائی کروسیڈرز مسلم عرب دنیا پر چڑھ دوڑے۔ ان 300 سالوں کی خوفناک جنگوں نے یورپ کی رہی سہی خوشحالی کو بھی خاک میں ملا دیا۔ لاکھوں انسان مارے جا چکے تھے، دھن اور دولت کے انبار خرچ ہو چکے تھے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب تو ہو ہی رہا تھا، مگر یورپ پر ایک اور مصیبت بھی ٹوٹی جب سکینڈینیویا کے ہونہار جنگلیوں نے ہاتھ میں کلہاڑیاں، تلواریں اور بھالے لیے یہاں تباہی مچا ڈالی۔ یہ ایک ایسی آندھی تھی جسے نہ تو کوئی بادشاہ روک سکتا تھا اور نہ کوئی پوپ۔ اس آندھی کا نام تھا وائکنگز۔ جرمینک ویزیگوتھ کی طرح انہوں نے بھی فرانس، اسپین، نارتھمبریا، مرسیا اور ویلز کے علاقوں کو
اپنی بربرتا کا نشانہ بنایا۔ 4 بار فرانس کے شہر پیرس کو ان لوگوں نے تباہ کیا۔ اپنی تیز دھار کلہاڑیوں اور تلواروں سے وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے۔ انہیں بس ایک چیز پیاری تھی اور وہ تھی سونا، دھن، دولت۔ انہوں نے بڑے بڑے گرجا گھروں کو لوٹا، پادریوں کا قتل عام کیا، غریب لوگوں کو غلام بنا لیا اور عورتوں کو اپنی رکھیل۔ یورپ میں 900 سال تک ڈارک ایجز کا راج رہا، جس کے ہر لمحے کی کہانی دل دہلا دینے والی اور خوفناک ہے۔ وہ کہانی جو لکھی گئی وحشی لٹیروں کی بربریت، پادریوں کی چالوں، امیروں کی زیادتی، بیماریوں کی دہشت اور غریبوں کے خون سے۔ مگر ہر شام کے بعد ایک سویرا ضرور ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالا ضرور آتا ہے۔ 900 سال کی اپنی خوفناک کہانی کو لکھنے کے بعد ڈارک ایجز کا کالا اندھیرا آخر یورپ سے ختم ہونے لگا اور شروعات ہوئی ایج آف رینیسانس کی، جب یورپ ہر اس بیڑی سے آزاد ہو گیا جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یورپ پر کالے اندھیرے کے بادل چٹ گئے اور ایسی صبح طلوع ہوئی جس کی روشنی آج تک قائم ہے۔ مگر یہ سب ایک دم سے شروع نہیں ہوا۔ ایج آف رینیسانس یعنی یورپ کی ترقی اور ایڈوانسمنٹ کی کہانی بھی صدیوں لمبی ہے، جو ابھی لکھی جانی تھی۔